اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ۔ ماہ مبارک رمضان کے ہر شب میں انسان پروردگار سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، پروردگار ہم تو اس سے اس الہی اور صالح حکومت کے متمنی ہیں جو اسلام اور مسلمین کی سربلندی کا اور نفاق و منافقین کی سرنگونی کا باعث بنے، اور اس جہانی حکومت میں اپنے مولا و آقا کی نسبت سے پیشوائی کا لوگوں کو امام کی جانب، دین کی جانب، خدا کی جانب بلانے والوں میں سے قرار پاؤں، اور اس ذریعے سے دنیا و آخرت کا بہترین رزق، بہترین عزت پروردگار متعال کی بارگاہ سے مجھے نصیب ہو جائے۔ عزیزو، ماہ مبارک رمضان کی ان شبوں میں پروردگار سے کثرت سے اس دعا کو طلب کرے، میں اور آپ اس بات کو احساس کر پائیں کہ ایک صالح نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہوئے انسان کتنا سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ خدا کی عبادت کی راہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کے جو دنیا کے حالات ہیں، کس قدر خیرات ہے، کس قدر صدقہ ہے، کس قدر لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی افراد تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، نادار ہیں، ان کی کسی بھی حوالے سے جس طرح سے ہو سکے مدد کی جا سکے۔ اور اگر ابھی تک اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں تھے عزیزو، آج کی شب پروردگار سے مانگے کہ بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکیں، اور جیسے کہ میں نے پچھلی کسی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فقط یہ موقت ہے، شارٹ ٹرم بیسس پر ہے کہ آپ اسے روزانہ کی غذا فراہم کر دیں، آپ لانگ ٹرم بیسس پر یہ سوچیں کہ یہ کیا کیا جا سکے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن ان تمام تر نیکیوں کے باوجود بھی چونکہ دنیا میں اکثر و بیشتر نظام ظالمین کے ہاتھوں میں عزیزوں، بعض علماء بہت خوبصورت مثال پیش کرتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک بالٹی، ایک بڑے برتن کو بھرنا چاہتے ہیں چلو میں پانی لے کر یا چھوٹے ظرف میں پانی لے کر، کہ جس بڑے برتن کے پیندے میں سوراخ ہے، یعنی اساس اور بنیاد سے مسئلہ خراب ہے۔ اب جتنا بھی نیچے کے لیول پر کوشش کر لیں عزیزوں، چونکہ سسٹم کا چلانے والا ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے، سسٹم میں سکون اور آرام نہیں آ پاتا ہے۔ پروردگار سے مانگیں، پروردگار سے طلب کرے، میرے پروردگار اس صالح نظام کے قائم کرنے میں میں اپنی جانب سے بہترین کوشش کر سکوں۔ عزیزو، آج 17 رمضان المبارک کی شب ہے۔ آج کی شب یاد دلاتی ہے تاریخ اسلام کے اس عظیم کامیابی اور فتح کو
کہ جس کے سبب سے نظام اسلامی کو استحکام ملا، ظالم ذلیل اور رسوا ہوا، شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ عزیزوں، خدا کا شکر بجا لائیے، صدقہ دیجیے اور اپنے لیے مانگیے کہ جو اللہ کے رسول کا اور ان کی آل کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو اور دنیا دوبارہ سے نظام صالح کی جانب آگے بڑھے، اور علی و آل علی کے ہاتھوں میں دوبارہ سے یہ نظام آ جائے۔ یاد کریں عزیزوں، مکہ میں مسلمانوں کی زندگی کس قدر سخت تھی، کس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم میں مجبور ہوئے مکہ سے ہجرت کرنے پر، کس طرح سے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے مالوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہی سبب ہے جب مدینہ پہنچے پروردگار متعال کی جانب سے اجازت ملی کہ تم بھی جو ہے وہ بدلہ لے سکتے ہو۔ اسی سبب سے اللہ کے رسول نے اس بزنس ڈیلیگیشن کا پیچھا کیا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام کی جانب جا رہا تھا۔ بہرحال جاتے ہوئے نہ پا سکے، واپسی پہ آتے ہوئے دشمن کو یہ احساس ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم پر حملہ ہو جائے اور ہمارا مال قبضے میں لے لیا جائے۔ قریش کو اور مکے والوں کو خبر دی گئی اور یہاں سے ابو جہل کی قیادت میں ایک جنگی لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے چلا۔ بہرحال مسلمان یہ چاہتے ہیں، قرآن سورہ مبارک انفال میں یہ کہتا ہے کہ پروردگار نے، یاد کرو اس وقت کو کہ جب پروردگار نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دو میں سے کوئی ایک پر تمہارا غلبہ ہے، کسی ایک پر تمہاری فتح ہے، تم اپنے طور پر یہ سوچ رہے تھے کہ بزنس ڈیلیگیشن پر ہماری فتح ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ اپنی تدبیروں سے حق کو اور حقیقت کو غلبہ دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کس طرح سے پروردگار متعال نے عظیم فتح سے نوازا عزیزوں مسلمانوں کو۔ وہاں تعداد 1000 ہے، یہاں 313 ہے۔ وہاں 700 کی تعداد میں اونٹ اور سواریاں ہیں، یہاں پر 70 کی تعداد میں۔ وہاں پر نہیں معلوم 100-200 کے قریب گھوڑے، یہاں پر ایک عدد گھوڑا ہے۔ مجھے نہیں معلوم عزیزوں زرہ اور تلوار کی تعداد کیا ہے، لیکن مسلمان ایمان کی طاقت پر لڑا اور پروردگار متعال نے کس عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ اور ایسے میں اللہ کے رسول کے وسیع برحق اور جانشین برحق کا رات کے پہر میں سقائی کا فریضہ بجا لائے۔ روز روشن جب نمودار ہوا 17 رمضان المبارک کا علمداری میرے رسول نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں دی، اور وہ جو 70 کفار واصل جہنم ہوئے ان میں سے 35 میرے مولا کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ جب ایک کنویں میں ان لاشوں کو ڈالا گیا تو اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے آئے، ارے رب سے کیے ہوئے وعدے کو تم نے سچ دیکھا، جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، اب تمہارے لیے بھی حقیقت روشن ہو گئی۔ جب کسی پوچھنے والے نے کہا کیا یہ سنتے ہیں، فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ ہے کہ یہ جواب دینے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ ہاں عزیزوں، پروردگار متعال سے مانگیے کہ اس نظام احسن کے قیام میں میں اور آپ ایک اچھے طریقے سے کردار ادا کر سکے۔ آج انقلاب اسلامی اپنے تمام تر نقائص اور خامیوں کے ساتھ دشمن کے گلے کی ہڈی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نظام احسن کی جانب، مولا آقا کے ظہور کی جانب وہ قدم ہے کہ جو اس کے زیر سایہ زندگی بسر کرتا ہے، احساس کرتا ہے کہ نیکیوں کی جانب، اچھائیوں کی جانب، خدا کی جانب، عبودیت کی جانب کتنے رستے نکلتے ہیں۔ عزیزو جس قدر ہو سکے اس سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، کہیں ایسا نہ ہو عزیزو اسلام کی لگی ہوئی کوئی اینٹ ہمارے ہاتھوں سے گر جائے۔ خدا سے دعا طلب کریں ان شبوں میں اور آپ اس قابل ہو سکیں کہ اسلام کی کسی اینٹ کے لگانے میں، اس عمارت کے سجانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں عزیزو اس کے لیے ایک اہم ترین قدم یہ ہے کہ جو بھی سیٹ، جو بھی چھوٹی بنیادوں پر سسٹم ہمارے ہاتھوں میں ہے اس سے وفا کرنا شروع کر دیں، اپنی سیٹ سے وفا کریں عزیزو، ظلم و ستم اپنی زندگی میں چھوڑ دیں۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں مجھ سے بہتر موجود ہے، خدا را اس سیٹ کو چھوڑ دیں اور بہتر کو آنے دیں، تاکہ آہستہ آہستہ بڑے بڑے مقامات پر بھی صالحین آتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل کے اسباب مہیا ہوتے چلے جائیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معصوم فرماتے جو شخص بھی غیبت کے زمانے میں راہ ولایت پر، خدا کی عبودیت پر اچھے طریقے سے جمع کر قدم رکھے، نہیں معلوم کتنی تعداد میں شہدائے بدر و احد کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہے۔ جو حسین ابن علی کی زیارت، 8ویں امام کی زیارت بجا لائے، شہداء بدر کا ثواب۔ عزیزوں، یہ وہ راہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے معین کی گئی ہے۔ گناہ زنجیر ہے، انسان کے راستے کو روک دیتا ہے۔ آؤ عزیزوں، چوتھے امام کی زبانی رب کی بارگاہ میں طلب کریں۔ الہی و سیدی و عزتک و جلالک لئن طالبتنی بذنوبی لأطالبنک بعفوک وَلَئِن طَالَبْتَنِي بِلُؤْمِي لَأُطَالِبَنَّكَ بِكَرَمِكَ وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي لَكَ۔ الہی و سیدی ان کنت لا تغفر الا لأولیائک و اہل طاعتک فإلی من یفزع المذنبون وان کنت لا تکرم الا اہل الوفاء بک فبمن یستغیث المسیئون۔ الہی ان ادخلتنی النار ففی ذلک سرور عدوک وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ وَأَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّكَ۔ اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام۔ حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرامة۔ اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما أعطيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين۔ اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وبعثني إذا بعثتني عليه وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك۔ اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعي يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله۔ اے میرے معبود اور اے میرے آقا، تیری عزت و جلال کی قسم، کیا طریقہ ہے عزیزو جو میرا چوتھا امام مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے رب سے مانگنے کا۔ تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو نے مجھے میرے گناہوں کے ساتھ بلایا تو میں بھی تجھے تیرے عفو درگزر کے ساتھ پکاروں گا، اور اگر تو نے مجھے میری بدبختیوں کے ساتھ طلب فرمایا تو میں بھی تجھے تیرے کرم و بزرگواری کے ساتھ آواز دوں گا، اور اگر تو نے مجھے جہنم کی آگ میں جھونک دیا تو میں جہنم والوں کو اپنی اس محبت سے خبردار کروں گا جو مجھے تجھ سے ہے۔ میرے معبود اور میرے آقا، اگر تو اپنے اولیاء اور دوستوں نیز اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں بخشے گا تو مجھے اتنا بتا دے، پھر گنہگار کس کی درگاہ پر جا کر آہوزاری کریں گے؟
اور اگر تو وفاداروں کے علاوہ کسی کو معزز و مکرم نہیں رکھے گا تو مجھے اتنا بتا دے بدکار کس سے مدد طلب کریں گے. عزیزو اس جملے کو بھی یاد کر لیجیے. تنہائی میں پروردگار سے کہے میرے معبود اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا تو اس میں تیرے نبی کا دشمن خوش ہوگا، اور اگر تو نے مجھے جنت میں بھیج دیا تو اس سے تیرا نبی شاد و فرح ہوگا. اور اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تجھے اپنے دشمن کی خوشی کے مقابلے میں اپنے نبی کی خوشی زیادہ پسند ہے. بار الہ تیری بارگاہ میں میرا سوال یہ کہ تو میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اور اپنے رعب سے، اور اپنی کتاب کی تصدیق سے، اور اپنی ہستی پر ایمان سے، اور اپنی جدائی کے غم سے، اور اپنی ملاقات کے شوق سے لبریز کر دے. بزرگی و عزت کے مالک اپنی ملاقات کو میرے لیے اور میری ملاقات کو اپنے لیے محبوب قرار دے دے، اور اپنی ذات سے میری ملاقات کو راحت و گشائش و کرامت و بزرگواری کا سبب بنا دے. بار الہ مجھے ان نیکوکاروں سے ملا دے جو گزر چکے ہیں، اور ان نیکوکاروں میں سے قرار دے جو باقی ہیں. مجھے نیکوکاروں کے راستے پر گامزن فرما، اور ہوائے نفس کے خلاف میری انہی چیزوں کے ذریعے مدد فرما جن کے ذریعے تو نیکوکاروں کی ان کے نفس کے سلسلے میں مدد فرماتا ہے، اور میرے عمل کو بہترین انداز میں ختم فرما، اور اپنی رحمت کے طفیل اس کے سلسلے میں جنت کو میرا ثواب قرار دے. اور جو بہترین نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہے ان کے سلسلے میں میری مدد فرما، اور مجھے ثبات قدم اور استقلال مرحمت فرمائے میرے پالنے والے. اور جن برائیوں اور ہلاکتوں سے تو نے مجھے نجات دی ہے دوبارہ مجھے ان میں نہ ڈال. اے تمام جہانوں کے پروردگار، ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے دعا طلب کرے میرے معبود میں تجھ سے ایسے ایمان کا طلبگار ہوں جس کی مدت تیری ملاقات سے پہلے ختم نہ ہو. جب تک زندہ رہوں مجھے اسی ایمان پر زندہ رکھ، جب میں مروں تو مجھے اسی ایمان پر موت عطا فرما. نیز جب مجھے اٹھایا جائے تو مجھے اسی ایمان کے ساتھ اٹھا. نیز میرے دل کو اپنے دین کے سلسلے میں ریا، خود نمائی، شک، ظاہر سازی سے اس حد تک بیزار و مبرہ فرما دے کہ میرا عمل ہے میرے پروردگار تیرے لیے خالص ہو جائے. بار الہ مجھے اپنے دین میں بصیرت عطا کر دے، اپنے حکم کا فہم دے دے، اپنے علم میں سو سمجھ بوجھ اور عطا کر دے، اپنی رحمت کے دونوں کفل و حصے عطا کر دے. ایسا برا عطا فرما جو مجھے تیری ہر نافرمانی سے روک دے. نیز تو میرے چہرے کو اپنے نور سے درخشاں منور و سفید فرما دے، اور میری رغبت اور دلچسپیوں کو ان چیزوں میں محصور کر دے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے اپنے راز دے. نیز اپنے رسول اکرم کی ملت پر موت مرحمت فرما. رحمت و خدا کی ان پر اور ان کی آل پر عزیزو نظام صالح اس قدر اہمیت کی حامل نعمت ہے کہ اس کی خاطر حسین ابن علی نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا عزیزو، یہاں تک کہ اپنے علی اصغر کی قربانی دی. آؤ اس نظام صالح کے قیام میں اپنے زمانے کے امام کی مدد کرے، وہ جو آنسوؤں کے بجائے خون روتا ہے اس کی مدد کرے. جب مدینے سے میرا مولا چلا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اگر حسین اپنا خون کا نذرانہ دندہ دیتے تا قیامت حق سمجھ میں نہیں آتا. عزیزو اس طرح سے بگاڑ آ چکا تھا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ منسوب ہے یہ اشعار میرے مولا سے، یا زبان حال ہے کہ میرے مولا نے اپنے شیعوں سے خطاب کر کے کچھ یوں کہا: شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. ارے میں اپنے ننھے ششمائے کے لیے پانی طلب کرتا رہا، بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا، خون علی اصغر آسماں کی جانب بڑھا دیا. زباں پر جملے آئے: پروردگار چونکہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے اس لیے حسین پر بہت ذیل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائک و تسلیما لامرک. حق رکھتی ہے ماں ایک جملہ کہنے کا: اے علی اصغر مجھے اتنا بتا دے کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی ذبح کر دیا؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.